بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA انفو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں آج کے اردو نیوز کی خاص خبروں کی جانب۔ لیبیا میں جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم۔ بحر الاحمر پروجیکٹ، کئی عہدیدار برطرف۔ جدہ میں سرکاری پلاٹ پر قائم شدہ ہال منہدم۔ گسیم میں شاہراہ پر ساحر کیمرہ توڑنے والا گرفتار۔ سعودی عرب میں 25 سنگین جرائم جن پر گرفتاری ہوگی۔ غیر ملکی کے بیٹے کی عمر 25 برس، اقامے میں توسیع ہوگی۔ کورونا کے 1231 نئے کیسز۔ ڈیجیٹل ادائیگی سسٹم نصب نہ کرنے والی دکانوں کے خلاف کارروائی۔ اقامہ 4 سال سے تجدید نہیں ہوا، پاکستان کیسے جائیں؟ سوال اور جواب۔ لیبیا میں جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم۔ سعودی وزارت خارجہ نے لیبیا میں جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے تمام متحارب فریقوں سے قومی مکالمے کی اپیل کی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SP کے مطابق دفتر خارجہ نے جمعے کو بیان میں وفاقی حکومت اور پارلیمنٹ کی جانب سے لیبیا میں جنگ بندی کے اعلان پر پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ تمام متحارب فریق قومی سیاسی مکالمہ شروع کریں اور قومی مفاد کو ہر مفاد سے بالا رکھیں۔ لیبیا کے عوام کے امن و استحکام کی خاطر پائیدار حل طے کریں اور بیرونی مداخلت روکیں۔ اس سے عربوں کے علاقائی سلامتی کو خطرہ پیدا ہو رہا ہے۔ یاد رہے کہ لیبیا میں وفاقی حکومت اور پارلیمنٹ مکمل جنگ بندی اور جلد انتخابات پر متفق ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سرپرستی میں مذاکرات کی بحالی کے بعد نئی صدارتی کونسل کی تشکیل کی بھی ہدایت کی ہے۔ بین الاقوامی فریقین نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام سے لیبیا میں تصفیہ کی راہ پیدا ہو گئی ہے۔ مصری صدر عبدالفتاح السیسی نے بھی ایک بیان میں جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ سیاسی تصفیہ کی راہ میں اہم قدم ہے۔ جنگ بندی کے اعلانات سے استحکام اور قدرتی وسائل کے تحفظ کی بابت لیبیا کے عوام کی امنگیں پوری ہونے کی سبیل پیدا ہوگی۔ بحر الاحمر پروجیکٹ، کئی عہدیدار برطرف۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے رائل کمیشن کی رپورٹ پر بحر الاحمر پروجیکٹ میں بدعنوانی، بد انتظامی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی شکایت پر شاہی فرمان کے ذریعے متعدد اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کو برطرف کرتے ہوئے ان کے خلاف الزامات کی تحقیقات کے احکامات صادر کیے ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق بحر الاحمر ترقیاتی منصوبے میں 5000 سے زائد جبکہ الاعلیٰ پروجیکٹ میں دسیوں پلاٹوں پر تجاوزات کی شکایت موصول ہوئی تھی۔ رائل کمیشن کی جانب سے رپورٹ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو پیش کی گئی، جس میں سفارش کی گئی تھی کہ کمپنیوں کی جانب سے اراضی پر کئی جانے والے تجاوزات سے نہ صرف ترقیاتی منصوبہ متاثر ہوا بلکہ ماحولیات کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ کمیشن کی جانب سے جاری رپورٹ کی روشنی میں خلاف ورزیاں اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے پر ایوان شاہی نے بدعنوانی سے ملوث اعلیٰ عہدیداروں کی برطرفی کے خصوصی احکامات صادر کیے ہیں۔ سعودی سرحد گارڈز کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل عواد البلاوی کو خدمات سے برخاست کرتے ہوئے انہیں ریٹائرمنٹ پر بھیج دیا گیا ہے۔ کمشنر املج، الوجہ ریجن و سودا مرکز کے چیئرمینوں کو بھی ان کی ذمہ داریوں سے سبکدوش کیا گیا۔ املج اور الوجہ کے سرحدی گارڈ کے کمانڈر کو ان کی ذمہ داریوں سے فارغ کر دیا گیا۔ وزارت داخلہ، مدینہ، تبوک اور اسیر
گورنرز میں شعبہ انسدادات تجاوزات کے عہدیدار بھی ذمہ داریوں سے فارغ کیے گئے۔ تبوک ریجن کے سیکٹری عمر جلوجہ اور السودا ریجن کے میونسپلٹی کے سربراہ بھی سبق دوش کیے گئے۔ مدینہ اور تبوک ریجن کے میونسپلٹیوں میں شعبہ تجاوزات کے ذمہ داروں کو بھی نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ شاہی احکامات میں مزید کہا گیا کہ وزارت داخلہ، بلدیات و دیہی امور مدینہ منورہ، تبوک اور عسیر گورنریٹس کو 1 ماہ کا نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ اس دوران وہ ہونے والی تمام تجاوزات کا خاتمہ کریں۔ مقررہ مدت کے خاتمے پر تجاوزات پائی جانے پر سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ ایوان شاہی کی جانب سے ادارہ انسدادات بدعنوانی کو فوری طور پر مذکورہ بالا اعلیٰ عہدیدار جنہیں ان کی ذمہ داریوں سے سبکدوش کیا گیا ہے ان کے خلاف جامع تحقیقات کرنے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے فوری رپورٹ پیش کرنے کے احکامات صادر کیے گئے ہیں۔ جدہ میں سرکاری پلاٹ پر قائم شدہ حال منہدم۔ سعودی عرب میں جدہ میونسپلٹی نے بریمان بلدیہ کے ماتحت 2400 مربع میٹر کے سرکاری پلاٹ پر تعمیر شادی حال منہدم کیا ہے۔ آج ویب سائٹ کے مطابق جدہ میونسپلٹی نے ٹویٹر پر بیان میں بتایا کہ سرکاری پلاٹ پر قبضے کا ریکارڈ سامنے آنے پر ابتدائی کارروائی کی گئی۔ شادی حال تعمیر کرنے والے کو تجاوزات کے بارے میں متنبہ کیا گیا۔ بعد ازاں بلدیاتی کونسل کے اہلکاروں اور سیکورٹی فورسز کی مدد سے شادی حال منہدم کر دیا گیا۔ جدہ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ شادی حال کی تعمیر کا کیس نہ صرف یہ کہ تجاوز کا بلکہ اس کی ڈیزائننگ اور تعمیر بھی سلامتی ضوابط کے منافی کی گئی تھی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ان دنوں مملکت بھر میں میونسپلٹی سرکاری زمینوں پر تجاوزات کا نوٹس لے رہی ہیں۔ مدینہ منورہ میونسپلٹی نے 3,40,000 مربع میٹر کی سرکاری اراضی پر تجاوزات ختم کرائے۔ مقامی شہریوں نے بعد پر عمارتیں، دیگر پر احاطے اور کئی جگہوں پر سادہ قسم کی رکاوٹیں کھڑی کر دی تھیں۔ گسیم میں شاہراہ پر ساحر کیمرہ توڑنے والا گرفتار۔ سعودی عرب میں گسیم پولیس نے ایک شاہراہ پر نصب ساحر کیمرہ توڑنے والے مقامی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ساحر کیمرہ شاہراہوں پر مقررہ سے زیادہ رفتار سے گاڑی چلانے والوں کو پکڑنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ جو لوگ شاہراہ پر حد رفتار سے زیادہ گاڑی چلاتے ہیں وہ شاہراہوں پر نصب ساحر کیمرے سے پریشان ہیں۔ گسیم پولیس کے ترجمان بدر الصحیبانی نے بتایا کہ پولیس نے ساحر کیمرے میں توڑ پھوڑ کرنے والے شخص کو شناخت کے بعد گرفتار کر لیا۔ ملزم سعودی اور عمر کے تیسرے عشرے میں ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ مقامی شہر کی شناخت سیکیورٹی کے CCTV کیمرے کی مدد سے ممکن ہو سکی۔ سعودی عرب میں 25 سنگین جرائم جن پر گرفتاری ہوگی۔ سعودی پبلک پراسیکیوٹر شیخ سعود المعجب نے مملکت میں سنگین جرائم کی فہرست جاری کی ہے۔ ان میں سے 25 ایسے جرم ہیں جن کے ارتکاب پر گرفتاری ضروری ہوتی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی عرب میں سنگین جرائم کی فہرست کے اجرا سے انسانی حقوق کو تحفظ حاصل ہوگا اور آزادی کا حق محفوظ ہوگا۔ سنگین جرائم میں حدود کے جرائم بھی شامل ہیں جن کی سزا قتل ہے، بالقصد جیسے قتل کے جرائم، قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے جرائم، ایسے جرائم جن پر 3 برس سے زیادہ کی سزا مقرر ہے۔ صراحت کر دی گئی ہے ہر وہ جرم جس کے بارے میں یہ صراحت کر دی گئی ہو کہ وہ بڑا جرم ہے۔ تجارتی تجاوزات کے قانون کی دفعہ 118 میں مذکور سرگرمیاں سرکاری خزانے پر غبن یا کسی ادارے یا کمپنی کے خزانے کو ہڑپنا یا شراکتی کمپنیاں یا ایسی کمپنیوں کی رقوم پر ہاتھ صاف کرنا جن میں ریاست شریک ہو، یا بینکوں یا بینکنگ امور انجام دینے والے اداروں یا کمپنیوں کے سرمایہ پر خوردبرد، 20,000 سے زیادہ کی رقم کی دھوکہ دہی کے مقدمات، جان بوجھ کر کسی انسان کو جانی نقصان پہنچانا، کسی کے جسم کا کوئی عضو تلف کر دینا یا معطل کر دیا
دینا یا کسی کو ایسا زخم دینا جس کے درست ہونے میں 21 دن سے زیادہ لگ رہے ہوں، 20,000 ریال سے زیادہ مالیت کی جائیداد کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانا، نجی یا سرکاری املاک یا 20,000 ریال کی رقم کا نقصان دینے والا جرم، والدین میں سے کسی ایک پر تشدد بشرط یہ کہ متاثرہ ماں یا باپ اپنے حق سے دستبردار نہ ہوا ہو، کسی کی جان یا آبرو یا دولت کو نقصان پہنچانے کے لیے گھروں کے تقدس کو پامال کرنا، کسی منظم گروہ کی طرف سے حد کے دائرے میں نہ آنے والی چوری، کسی کا سرمایہ یا مال لوٹنا بشرط یہ کہ مالک دستبردار نہ ہوا ہو، گاڑی چوری کرنا بشرط یہ کہ مالک اپنے حق سے دستبردار نہ ہوا ہو، فحاشی کے اڈے قائم کرنا یا چلانا، نشہ آور اشیاء بیچنا، تیار کرنا یا اسمگل کرنا یا دھندے کے لیے ذخیرہ کرنا، نشہ آور قات کے پتے اسمگل کرنا یا وصول کرنا یا کاروبار کے لیے اس کی کاشت کرنا، نشہ آور اشیاء کے اثر یا ٹائر سکریچنگ یا مخالف سمت میں ڈرائیونگ یا ریڈ سگنل توڑنے یا حد سے زیادہ رفتار سے گاڑی چلانے کی صورت میں ٹریفک حادثات کرنا بشرط یہ کہ اس سے کسی کی جان چلی جائے یا اس کے جسم کا کوئی حصہ ختم ہو جائے یا غیر مؤثر ہو جائے یا ایسا زخم لگ جائے جس کے علاج میں 21 دن سے زیادہ لگ رہے ہوں، آن ڈیوٹی سیکیورٹی اہلکار پر جان بوجھ کر حملہ یا سرکاری گاڑی کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانا یا سرکاری اہلکاروں کے آلات کو توڑ پھوڑ دینا، پبلک مقامات پر یا تقریبات میں فائرنگ، بندوق سے گولی چلانا یا دھمکی دینا یا نقصان پہنچانے کے لیے فائرنگ کا ارادہ ظاہر کرنا، اشتعال انگیز جرائم، اغوا کے جرائم یا جان یا آبرو یا دولت کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی کو حراست میں لینا، تجارتی جعل سازی کے جرائم بشرط یہ کہ ملاوٹی سامان سے انسان کی یا جانور کی صحت کو نقصان ہو یا ان کی سلامتی کے لیے اس سے خطرہ پیدا ہو جائے، یہ سب جرائم جن پر آپ کو فوری گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ غیر ملکی کے بیٹے کی عمر 25 برس، اقامے میں توسیع ہوگی۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ اگر مقیم غیر ملکی کے کسی بیٹے کی عمر 25 برس سے زائد ہے تو ایسی صورت میں اس کے اقامے کی توسیع نہیں ہوگی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق مملکت میں مقیم ایک غیر ملکی نے محکمہ پاسپورٹ سے دریافت کیا تھا کہ کیا بیٹے کی عمر 25 برس سے زیادہ ہونے کی صورت میں اقامے میں توسیع ہو سکتی ہے یا نہیں۔ مشکل یہ ہے کہ لیبر آفس والے اقامے میں توسیع سے قبل نقل کفالہ کی منظوری نہیں دے رہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر کہا ہے کہ تحریری ہدایات یہ ہیں کہ اگر کسی غیر ملکی کی اولاد کی عمر 25 برس ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کا نقل کفالہ ضروری ہوگا، اس کے بغیر باپ کے اقامہ میں توسیع نہیں ہوگی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مزید وضاحت کے لیے وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود سے رجوع کیا جائے۔ کرونا کے 1231 نئے کیسز، وزارت الصحت۔ سعودی عرب میں کرونا کیسز میں نمایاں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، الحمدللہ۔ جمعہ 21 اگست کو 1231 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ متاثرین کی تعداد 3,05,186 تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,591 افراد صحت یاب ہوئے۔ اب تک 2,77,060 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز 32 افراد اس مرض سے ہلاک ہوئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 3,580 ہو چکی ہے۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 24,539 ہے، جس میں 1,675 مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ مختلف شہروں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مصدقہ کیسز کی سب سے زیادہ تعداد حائل میں رہی، جہاں 77 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں 77، مدینہ منورہ میں 73، جازان 60، تبوک 52، ریاض 43، جدہ 39، ابہا 32، ابو عریش 35، دمام 32، خمیس مشی 31، یمبو 29 اور نجران میں 29 رہی۔
اعداد و شمار کے مطابق 16 شہروں میں مریضوں کی تعداد 1 جبکہ 23 شہروں میں 2 اور 14 شہروں میں 3 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کیا جائے، جبکہ ہاتھوں کو ہر 2 گھنٹے بعد جراثیم کش محلول سے صاف یا صابن سے 40 سیکنڈ تک دھوئیں۔ علاوہ ازیں گھر سے باہر جاتے وقت ماسک لازمی طور پر استعمال کریں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ کرونا کیسز میں کمی کی وجہ یہ ہے کہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں میں نئے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر حفاظتی تدابیر کی پابندی میں اضافہ ہوا ہے۔ زیادہ تر لوگ حفاظتی ماسک پہنے اور سماجی فاصلے کی پابندی کر رہے ہیں۔ مملکت کے دیگر ادارے خصوصاً وزارت صحت وائرس کو قابو کرنے کے لیے مصروف ہیں۔ ڈیجیٹل ادائیگی سسٹم نصب نہ کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائی۔ وزارت تجارت کے ترجمان عبدالرحمن الحسین نے کہا ہے کہ ایسے تجارتی ادارے اور دکانیں جہاں ڈیجیٹل ادائیگی کا سسٹم نصب نہیں کرایا گیا، ان کے مالکان کو تادیبی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خلاف ورزی کے مرتکب دکانوں اور تجارتی اداروں کو سیل کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ ترجمان وزارت تجارت نے الاخباریہ ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا، وزارت کی جانب سے مختلف تجارتی شعبوں کو مرحلہ وار وقت دیا گیا تھا تاکہ وہ اپنی سہولت کے مطابق ادائیگی کا ڈیجیٹل سسٹم نصب کرا لیں۔ وزارت کی تفتیشی ٹیموں کو احکامات صادر کر دیے گئے ہیں کہ ایسی دکانیں یا تجارتی ادارے جہاں ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کی سہولت فراہم نہیں کی گئی ان کے خلاف تحقیقات کریں۔ اگر سسٹم کی تصنیف میں فنی وجوہات کی بنیاد پر ممکن نہیں ہو سکی تو اس بارے میں سعودی مانیٹری اتھارٹی ساما سے معلومات حاصل کی جائیں گی۔ فنی رکاوٹ نہ ہونے پر ایسی دکانوں اور تجارتی اداروں کے خلاف تادیبی کارروائی کرتے ہوئے انہیں سیل کر دیا جائے گا۔ ترجمان وزارت تجارت عبدالرحمن الحسین نے مزید کہا کہ ایسے تجارتی شعبے جہاں بغیر کسی فنی رکاوٹ کے ڈیجیٹل ادائیگی سسٹم پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، ان کے مالکان در حقیقت تجارتی پردہ پوشی میں ملوث ہیں۔ دراسنا ویب نیوز اخبار 24 کا کہنا ہے کہ ساما کی جانب سے مملکت میں کام کرنے والے تمام بینکوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سپن سسٹم کی تنصیب کے لیے جملہ وسائل مہیا کریں اور اس ضمن میں درپیش فنی مشکلات کو فوری طور پر دور کیا جائے۔ واضح رہے کہ وزارت تجارت کی جانب سے مملکت میں بلا نقدی منصوبے کے تحت مرحلہ وار پروگرام پر عمل جاری ہے۔ اس ضمن میں پہلے مرحلے میں پیٹرول اسٹیشنز کو اس امر کا پابند کیا گیا تھا کہ وہ سپن سسٹم مہیا کریں۔ بعد دوسرے مرحلے میں دیگر تجارتی شعبے شامل تھے جن میں پنچر شاپس، گاڑیوں کے پارٹس فروخت کرنے والی دکانیں، ورک شاپس اور اس قسم کے دیگر تجارتی شعبے شامل تھے۔ مملکت کے بالا نقدی منصوبے کا بنیادی ہدف تجارتی پردہ پوشی کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس حوالے سے تجارتی اداروں کو اس امر کا پابند کیا جا رہا ہے کہ ادائیگی کے سسٹم کو بینک چینل کے ذریعے کیا جائے۔ اقامہ 4 سال سے تجدید نہیں ہوا، پاکستان کیسے جائیں؟ دنیا بھر کی طرح سعودی عرب میں بھی کرونا وائرس کی وجہ سے عائد پابندیاں مکمل طور پر ختم نہیں ہوئیں، جس کے باعث احتیاطی تدابیر کا سلسلہ جاری ہے۔ وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی وجہ سے مملکت میں بین الاقوامی سفر پر تاحال پابندیاں عائد ہیں، تاہم مملکت سے جانے والوں کے لیے خصوصی انتظامات کے تحت پروازوں کی روانگی کا سلسلہ جاری ہے، مگر بیرون مملکت سے آنے والی پروازیں تاحال بحال نہیں ہوئیں۔ قارئین اردو نیوز کی جانب سے بیشتر سوالات پروازوں کی بحالی کے حوالے سے موصول ہو رہے ہیں، جبکہ بعض سوالات اقامہ اور دیگر قوانین سے متعلق بھی ہیں۔ احمد عبدالاحد کا سوال ابشر اکاؤنٹ کے بارے میں ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ جوازات کے ابشر اکاؤنٹ میں جو موبائل نمبر رجسٹر کیا تھا اسے تبدیل کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ جوازات کی جانب سے فراہم کی جانے والی ڈیجیٹل سروس ابشر اور مقیم اکاؤنٹ میں رجسٹر کیے گئے موبائل نمبر کو جوازات کی جانب سے فراہم کردہ خودکار کمپیوٹرائز مشینوں کے ذریعے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ خودکار مشینیں جوازات کے مرکزی اور
ذیلی دفاتر کے علاوہ مختلف شہروں کے شاپنگ مالز میں بھی نصب کی گئی ہیں۔ ان کمپیوٹرز کے ذریعے اکاؤنٹ میں لاگ ان کر کے اپنے نیا موبائل نمبر اور اس میں فیڈ کر سکتے ہیں۔ بعد ازاں پاس ورڈ تبدیل کر لیں۔ جو پن کوڈ آپ کے موبائل پر ارسال کی جائے اسے استعمال کرتے ہوئے پاس ورڈ اپنے پی سی پر تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ احمد علی قاسم پوچھتے ہیں کہ میری اہلیہ وزٹ ویزے پر مملکت آئیں۔ ان کی واپسی مئی میں تھی مگر پروازوں کی پابندی کی وجہ سے جا نہیں سکیں۔ اس دوران ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ اب یہ معلوم کرنا ہے کہ بچے کے لیے کوئی دستاویز درکار ہوں، کون سی دستاویز درکار ہوں گی۔ آپ کی اہلیہ وزٹ ویزے پر آئی تھی مگر موجودہ کرونا حالات کی وجہ سے وہ سفر نہ کر سکیں۔ اس دوران سعودی حکومت کی جانب سے وزٹ ویزوں پر آنے والوں کے ویزے کی مدت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ جہاں تک نومولود کے لیے سفری دستاویزات کے حوالے سے سوال ہے، اس بارے میں جوازات سے دریافت کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزٹ ویزے پر آنے والوں کی یہاں ولادت ہونے کی صورت میں نومولود کا برتھ سرٹیفکیٹ ہی درکار ہوگا جس میں والدین کا نام بھی درج ہوتا ہے۔ پاکستان سے اعجاز عوان دریافت کرتے ہیں کہ میں 6 مارچ کو چھٹی آیا تھا، کرونا وائرس کی وجہ سے واپس نہیں جا سکا۔ میرا خروج عہدہ 5 مئی کو ختم ہونا تھا جس کی مدت میں توسیع ہوگی۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ واپسی کے لیے کوئی پیپر وغیرہ درکار ہوگا۔ ہماری کمپنی والے کہہ رہے ہیں کہ جب آنا ہے آ جائیں اور کوئی پیپر وغیرہ درکار ہے تو وہ ارسال کر دیں گے۔ اس حوالے سے ابھی تک کوئی واضح احکامات صادر نہیں ہوئے، نہ ہی پروازوں کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہا جا سکتا ہے کہ کب کھلیں گی۔ سعودی حکومت کی جانب سے حالات کا جائزہ لینے کے بعد احکامات صادر کیے جاتے ہیں جن پر سرکاری ادارے عمل کرتے ہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے 2 بار تارکین کے اقاموں اور خروج عہدہ میں رعایت دیتے ہوئے توسیع کی جا چکی ہے۔ اگر مزید کسی قسم کے احکامات جاری ہوئے اردو نیوز میں فوری طور پر مطلع کر دیا جائے گا۔ ایم ڈی فضل علی انصاری کا سوال اقامے کے حوالے سے، ان کا پوچھنا ہے کہ جنوری 2016 میں سعودی عرب آیا تھا، کفیل نے 1 سال کا اقامہ بنوا کر دیا، اس کے بعد اقامہ تجدید نہیں کرایا، اب کہیں کوئی روزگار نہیں ہے، واپسی کی کیا صورت ہوگی؟ سعودی عرب میں قانون کے تحت اقامے کی تجدید کفیل کے ذمہ اور اس اعتبار سے آپ کے کفیل کو چاہیے کہ وہ آپ کا اقامہ تجدید کرائے۔ جہاں تک واپسی جانے کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے خروج نہائی لگانا ہوگا۔ خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ اس وقت تک نہیں لگایا جا سکتا جب تک اقامہ تجدید نہیں ہوگا۔ آپ اپنا مسئلہ پاکستانی سفارتخانے کے شعبہ ویلفیئر میں درج کرا سکتے ہیں جہاں سے وہ آپ کے مسئلے کے حل کے لیے درکار ضروری مدد فراہم کریں گے۔ سفارتخانے اور قونصلیٹ جنرل جدہ میں ویلفیئر کا شعبہ قائم ہے جہاں ہم وطنوں کے مسائل کے حل کے لیے باقاعدہ افسران اور اہلکار موجود ہیں۔ عبدالسلام کا سوال خروج نہائی کے حوالے سے ہے۔ وہ دریافت کرتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پروازوں پر عائد پابندی کے باعث میں اپنے مقررہ وقت پر مملکت نہیں آ سکا۔ اب خروج عہدہ ویزا ختم ہو چکا ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ کمپنی والے میرا ویزا کینسل کر کے خروج نہائی لگانا چاہتے ہیں، حالانکہ میرے 10 برس کے بعد ہیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ جواب: آپ کیونکہ خروج عہدہ پر گئے تھے اور موجودہ حالات کی وجہ سے واپسی نہیں آ سکے، جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے حکومت کی جانب سے اس بارے میں تارکین کی واپسی کا طریقہ طے کیا جائے گا۔ جہاں تک کمپنی کی جانب سے خروج نہائی لگانے کی بات ہے تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ کسی بھی کارکن کا خروج عہدہ ویزا لگا ہونے پر اسے خروج نہائی میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ خروج نہائی لگانے کے لیے ضروری ہے کہ کارکن مملکت میں موجود ہو، اس لیے مطمئن رہیں جب تک آپ مملکت نہیں آ جاتے کمپنی فائنل ایگزٹ نہیں لگا سکتی۔ یہ تھی آج کی جمعہ 21 اگست 2020 کی اردو نیوز کی خبریں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت